الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سید الخیر الانام۔ معزز سامعین کرام، بندہ ناچیز محناب کی خدمت میں حاضر ہے۔ احباب ذی وقار، آج میں نے جناب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو انتہائی اہم ہے، لہٰذا احباب سے گزارش ہے کہ اس گفتگو کو مکمل سماعت ضرور کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ بالخصوص وہ لوگ جو راہ حق کے متلاشی ہیں ان کو حق کی پہچان ہو جائے گی اور آج کے ان فتنوں سے وہ باخبر ضرور ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، میں نے جناب کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آئے روز ہمارا جھگڑا ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی جمہوری شیطان سے۔ جھگڑا صرف اس بات پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کا حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں ووٹ دینا جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، کچھ کہتے ہیں یہ قومی فریضہ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ دینی فریضہ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ یعنی کہ طرح طرح کی قیاس آرائیاں جو ہیں وہ ہر بندے نے اپنے ذہن کے اندر ایک بنا رکھی ہیں، اور مولوی اور پیر بھی اسی طبقے کے اندر شامل ہیں کہ جنہوں نے ایسی قیاس آرائیاں لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو میں نے بڑی تحقیق کی، جب سنتے تھے بچپن میں کہ ووٹ دینا فرض ہے، ووٹ دینا ضروری ہے، پیر دروازے پہ آ گیا تو ووٹ دینا لازم ہو گیا، اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ہم گستاخ ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ میں نے بڑا سوچا، جیسا کہ ظاہرتاً لکھا ہوا ہے فتاوی بریلی شریف کے اندر کہ یہ جو جمہوریت ہے اسلام کش ہے، اسلام کو ختم کرنے والی ہے، اس کے اندر آنے والے اسلام کے قاتل ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، یہ ایک موضوع سننے کو ملتا تھا۔ لیکن عجیب سوال پیدا ہوتا تھا ذہن کے اندر کہ یار یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگرچہ دلائل قرآن و حدیث سے موجود تھے کہ جمہوریت بمانا جو ہے سیکولرزم بھی ہے، جمہوریت بمانا جو ہے وہ کثرت بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، اور وہ جو چیزیں دیکھتے تھے وہ قرآن و حدیث کے منافی تھی۔ کثرت کا حکم ہوتا ہے جمہوریت کے اوپر، اور قرآن و حدیث میں تو تھا کہ کثرت ہمیشہ جو ہے بروں کی طرف ہوتی ہے، جو نیک ہیں ان کی طرف قلت رہتی ہے، کثرت نہیں ہوتی ان کے مقابلے میں۔ تو احباب ذی وقار، جب یہ ساری چیزیں سنتے تھے تو ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یار یہ جمہوریت کی بنیاد رکھی کس نے ہے؟ مولوی جو ہیں وہ اس کو قرآن و حدیث سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، پیر جو ہیں وہ اس کو دینی فریضہ قرار دیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ عوام الناس بھی پریشان تھی، خود بھی ذہن بڑا پریشان تھا۔ میں نے بڑی تحقیق کی، بڑی ریسرچ کی، ریسرچوں کے بعد تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جمہوریت کی بنیاد کس نے رکھی تھی۔ میں آج جناب کے سامنے وہ سارا پیراگراف جو ایک ملا ہے نا مجھے، جو نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اس کو سارا میں نے نقل کیا۔ نقل کے بعد میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کو اسی طرح سناؤں جس طرح وہاں لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ میں اپنی طرف سے اگر کچھ حاشیہ لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ بات کہیں دائیں بائیں نہ نکل جائے اور عوام الناس سمجھے کہ یہ اپنی تحقیق ہے، تو اپنی تحقیق نہیں، بات وہ کریں گے جو تحقیق انہی کی ہوئی، انہی کی کتابوں پہ اور انہی کی جو ویکیپیڈیا پہ نیٹ کے اوپر آپ کو یہ سامنے ساری چیزیں مل جائیں گی۔ میں نے پہلے تو بڑی کوشش کی کہ مجھے ہیڈ آف ڈیموکریسی مل جائے، کہ ڈیموکریسی کی بنیاد کس نے رکھی، مجھے وہ بھی نہیں ملا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے جمہوریت کا ہیڈ مل جائے، سیدھا سیدھا لکھنے سے نہیں ملتا۔ میں جناب کے سامنے وہ عبارتیں اور وہ تحریریں پڑھنے لگا ہوں جو جمہوریت کی بنیاد کے اوپر ہمارے سامنے آتی ہیں، تو وہ انہوں نے اس طرح کا نقل کیا کہ جمہوریت کا سراغ سب سے پہلے ہندوستان میں ملتا ہے 100 برس قبل مسیح، یعنی گوتم بدھ کی پیدائش سے قبل ہندوستان میں جمہوری ریاستیں موجود تھیں جنہیں جن پد کہا جاتا تھا۔ یونان میں بھی جمہوریت موجود رہی ہے، لیکن وہاں جمہوریت کا تصور سادہ اور محدود تھا۔ سادہ اس معنی میں کہ یونان میں جو ریاستیں تھیں وہ شہری ریاستیں کہلاتی تھیں، جو چھوٹے چھوٹے شہروں پر مشتمل تھیں اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ تو آگے انہوں نے کہا کہ ایک شہر ایک مستقل حکومت ہوتا تھا، دوسرا شہر دوسری حکومت، اور تیسرا شہر تیسری حکومت۔ شہر بھی بڑے نہیں ہوتے تھے۔ یونان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ ایتھنز تھا، جس کی آبادی زیادہ سے زیادہ 10,000 افراد پر مشتمل تھی۔ لہٰذا جمہوریت کا تصور یہ تھا کہ بادشاہ خاص اور بڑے فیصلوں میں عوام کی رائے معلوم اور اسی جگہ ممکن ہے جہاں چھوٹا سا ملک اور مختصر سی آبادی ہو۔ چنانچہ بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، مثلا روم کی سلطنت، تو وہاں یہ صورت ممکن نہ تھی۔ اور کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ چنانچہ وہاں جمہوریت کا تصور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس حد تک محدود ہو گیا کہ بادشاہ اپنے مشورے کے لیے کوئی کونسل یا مجلس شورا بنا لیتا تھا۔ اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ یہ نکلا کہ جمہوریت کا حقیقی تصور یعنی عوام کو پالیسی سازی میں حصہ دار بنایا جائے عملاً مفقود ہوتا گیا، اور اس کی جگہ مطلق العنان بادشاہیت نے لے لی۔ یوں چھوٹی چھوٹی بادشاہیت کے قیام کے بعد جمہوریت کا تصور ناپید ہو گیا۔ چلی کہاں سے تھی؟ گوتم بدھ نے بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مذہب بدھ سے تصورات ملتے ہیں، اور یونان اس کے جو ہے مرکز رہا۔ کب سے؟
100 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 100 سال پہلے، تو معلوم ہوا کہ جمہوریت تو کوئی نئی بات نہیں، جمہوریت بہت پرانی چیز ہے۔ اور اگر اب یہاں پر سب سے بڑی جو دلیل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ تو جمہوریت کل کی بات ہے، یہ تو ڈیموکریسی کل کی بات ہے، یہ نئی ایجادات میں سے ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ قیاس اور فہم غلط ہے۔ کیوں کہ یہ ایجادات پرانی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 100 سال پہلے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو نہ اپنایا، اور میرے تاج دار مدینہ نے بھی اس کو نہ اپنایا، صدیق اکبر نے بھی اس کو نہ اپنایا، فاروق اعظم نے بھی اس کو نہ اپنایا، عثمان غنی و علی و مرتضیٰ اور امام حسن اور امام حسین اور ان سب نے نہ اپنایا، تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے اس چیز کو نہ اپنایا۔ لیکن افسوس ہے آج کے مولوی پیروں پر کہ چند ٹکوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر تم جو ہو اس کو کہتے ہو کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ جو جمہوریت ہمارے درمیان موجود ہے اس کا جو ایک پہلو ہے وہ کیا ہے، اس کی بنیاد، اس کی ترمیم کب ہوئی، وہ میں جناب کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نشاط ثانیہ ترمیم ہوئی 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں، اس کا تصور دوبارہ احیاء ہوا، یعنی یہ تصور جمہوریت کا دوبارہ اٹھایا گیا۔ کب؟ 18ویں صدی عیسوی میں۔ انہوں نے کہا اس وقت جمہوریت نے ایک منضبط شکل اختیار کی اور وہ جمہوریت وجود میں آئی جو آج موجود ہے۔ اس سے لبرل ڈیموکریسی اور اردو میں آزاد خیال جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جن مفکرین نے جمہوریت کی صورت گری کی اور جن کو آزاد خیال جمہوریت کا بانی سمجھا جاتا ہے وہ نمبر 1 والٹیئر، نمبر 2 مونٹیسکو اور نمبر 3 روسو ہیں۔ یہ تینوں فرانس کے فلسفی ہیں اور انہی کے افکار و نظریات کے ذریعہ جمہوریت وجود پذیر ہوئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ یہ جو جمہوریت انہوں نے کہا ترمیم ثانیہ 1800 عیسوی میں ہوئی، سن 1800 جسے کہتے ہیں، آج سن 2000 چل رہا ہے، 2022 ہے، سن 1800 عیسوی میں انہوں نے کہا اس کی ترمیم ثانیہ ہوئی۔ ترمیم ثانیہ یعنی ترمیم اول تو وہ تھی، پھر بعد میں ترمیم کی گئی اور یہ نشاط ثانیہ کہلائی۔ اور اس کے اندر کیا ہوا؟ اس کے اندر ان کا یہ جو موجودہ جمہوریت لبرل ڈیموکریسی، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، لبرل ڈیموکریسی، انہوں نے کہا یہ جو وجود میں آئی آزاد خیال جمہوریت، مذہب کا تصور ہی نہیں، مذہب نام کی چیز ہی نہیں۔ تو پھر بھائی کچھ شرم آنی چاہیے ان مولویوں کو، کچھ شرم آنی چاہیے ان پیروں کو، کچھ شرم آنی چاہیے اس عوام الناس کے اس طبقے کو جو ان کو اپنا راہبر بنائے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں ووٹ دینا فرض ہے۔ اور خدا کا خوف کرو بھائی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ رسول کا ڈر نہیں ہے تمہارے دل کے اندر؟ اس کی ترمیم جو ہے لبرل، وہ کہہ رہے ہیں یہ آزاد خیال ہے، تم اس کو قرآن کی طرف منسوب کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ آزاد خیال ہے، تم اسے حضور پاک کی حدیث کی طرف منسلک کرتے ہو۔ تم کہتے ہو آزاد خیال ہے، تم کہتے ہو ووٹ دینا فرض ہے۔ کچھ شرم و حیا ہے؟ پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ تمہاری کی جو زندگی بھر ان سبھی کے لیے یہ بات ہے جو اس کو جنت کا ٹکٹ کہتے تھے، جو کہتے تھے فرانس کا سفیر باہر نکالو، کیوں جی فرانس گستاخ ہے؟ او بھائی کچھ عقل و حیا ہونی چاہیے کہ فرانس کا سفیر تو قبول نہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کا بانی جنہیں سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ویلٹیئر تھا، نمبر 2 مونٹیسکو تھا، نمبر 3 روسو تھا، اور یہ تینوں فرانس کے فلاسفر تھے، فرانس کے فلسفی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں فرانس کے فلسفی ہیں اور فرانس کی جو ہے سفیر قبول نہیں، کیوں؟ یہ گستاخ ہیں، تو فرانس کی جمہوریت قبول کیسے ہے؟ اور تم جو ہو اس کو جنت کا ٹکٹ کبھی کہتے ہو، کبھی راہ نجات کہتے ہو۔ کچھ خدا رسول کا خوف ہونا چاہیے، کچھ شرم و حیا ہونی چاہیے۔ یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، تم کہتے تھے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کوئی کہتا تھا یہ پیر کا فرض ہے، کوئی کہتا تھا ووٹ دینا یہ جو نبی کا فرض ہے، کوئی کہتا تھا ہمارے اوپر فرض ہے، نہیں دیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، شرک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ او بھائی جو نظریہ اور ایجنڈا ہم نے اٹھایا تھا کہ ووٹ لینا بھی کفر ہے، ووٹ دینا بھی کفر ہے، تو آج ہم نے ثابت کر دیا اس کے بانی کافر ہیں۔ بانی ترمیم ثانیہ کے اندر والٹیئر، مونٹیسکو اور روسو ہیں۔ ترمیم اول جو اس کی ہوئی تھی، جو نشاط اول کہہ لیں، یا اس کی بنیاد جو ہے وہ گوتم بدھ نے رکھی اور یونانیوں نے مل کر رکھی، بنیاد وہاں سے چلی۔ وہ بھی ہندو، وہ بھی کافر، یہ بھی ہندو، یہ بھی کافر، ترمیم ثانیہ کرنے والے یہ بھی کافر۔ اب ظاہری سی بات ہے جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جس قوم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا تو وہ اسی قوم کا شمار ہوگا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی رستے پہ چلا۔ اب جس نے والٹیئر، مونٹیسکو اور روسو کی جو مشابہت کی، جو ووٹنگ اور جمہوریت والی تھی اور لبرل والی تھی، چونکہ لبرل تو تم ثابت ہو چکے ہو، نہیں چاہتے، ہم نے تو بنیاد بتائی ہے، ہم نے تو یہ بتا دیا کہ جو بھی اس کے اندر آئے گا، وہ پیر ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، مفکر اسلام ہو، جو مرضی ہو، اگر وہ ووٹوں کے اندر آ گیا تو وہ بندہ ادارے اسلام سے خارج ہے۔
کیوں؟ اس کی بنیاد رکھنے والے جو فرانس کے فلاسفر ہیں، انہوں نے ترمیم ثانیہ کر کے یہ جو موجودہ لبرل ڈیموکریسی ہے یہ انہوں نے دی ہے۔ اگر وہ گستاخ ہیں، اور یقیناً ہیں، ہم ان کی گستاخی میں شک نہیں کرتے، اگر وہ گستاخ ہیں تمہارے نزدیک، ٹھیک ہے، ان کا سفیر نکالنا ضروری ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ ضروری ہے، تو ان کی جمہوریت کو گھر میں رکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جو ضروری نہیں کہ جمہوریت کا انکار کیا جائے کہ بھائی یہ فرانس سے آئی ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں؟ تو آج پیارے بھائیوں، معزز سامعین کرام، معلوم ہو گیا کہ جمہوریت کا بانی کون تھا، یہ بنیاد کیسے رکھی گئی، یہ سارا پہلو جو ہے میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ یہ جمہوریت کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ ترمیم اول کہاں ہوئی، ترمیم ثانیہ کہاں ہوئی، نشاط اول کہاں ہے، نشاط ثانیہ کہاں ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ اور یہ جو سن 1800 کے اندر، پھر میں وہی نام لیتا ہوں، والٹیئر، مونٹیسکو اور روسو، انہوں نے موجودہ جمہوریت لبرل ڈیموکریسی جو ہے یہ ہمارے تک پہنچائی ہے۔ اور جو پیر مولوی اس کے اندر جائے گا وہ والٹیئر، مونٹیسکو اور روسو کے نظریات کو مانے گا، اور جو ان کے نظریات کو مانے گا تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ تو خدا رسول سے قطع تعلق ہوا۔ کیوں؟ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کافر اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک وہ تمہیں اپنے جیسا نہ بنا لیں یا تمہیں دین اسلام سے دور نہ کر دیں، اور پھر فرمایا کہ کافر اس وقت تک بھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک وہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر لیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے، اور آج وہ اتنا سارا کچھ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کے لیے IMF قرضے دے رہا ہے، ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے قیام کے لیے افغانستان کے اندر انہوں نے بچے مار دیے، 100 سال تک انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ جمہوریت اتنی پیاری تو انہیں ہے نا، تو پھر پیروں اور مولویوں کو شرم آنی چاہیے اور خود غور کرنا ہے، خود ہی اپنی عادات پہ غور کرو۔ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی، خود انہیں غور کرنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس کو اسلام کہہ رہے ہیں، ہم کس کو جو ہے وہ دین بتا رہے ہیں، ہم کس کو جو ہے فرض سمجھ رہے ہیں، کس کو فرض بتا رہے ہیں۔ یہ والٹیئر، مونٹیسکو اور روسو کی حمایت اور فرانس کی تابع داری کو تم فرض کہتے ہو۔ اتنی بھی جمہوریہ پارٹیاں ہیں، ان کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے، اور سارے وہی کافر انگریز کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کرتے ہیں بھائی، کیوں؟ جمہوریت دی انہوں نے ہے اور وہ اس کا قیام چاہتے ہیں، وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس جمہوریت کو پھیلایا ہے۔ لہٰذا معلوم ہو گیا کہ جمہوریت کی بنیاد کس نے رکھی، اور جمہوریت چلی کہاں سے تھی، گئی کہاں تک، اور اس کو جو دین بتانے والے ہیں ان کا پردہ ایسے ہم نے کھول دیا جیسے ایک روشن دن ہوتا ہے، یا جیسے رات جو ہے پھر رات کو رات ثابت کر دیا، دن کو دن ثابت کر دیا، دودھ کو دودھ ثابت کر دیا، پانی کو پانی ثابت کر دیا۔ ہم نے ایسے کھلے لفظوں کے اندر ان کو جو ہے کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اب جس کے جی میں آئے وہیں پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب روز روز یہ جمہوریت فلاں 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 ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے ناچیز کو یہ ہمت دی تھی کہ ناچیز نے یہ تحقیق کی، اور تحقیق کر کے جناب کے سامنے رکھ دی، اور یہ آج سے پہلے آپ نے بھی یہ نہیں سنا ہوگا جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔